اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں 8ویں جماعت کے طلباء. تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ جو ریبل ہے، جو ریوولٹ ہے، یہ ہندوستان میں کیوں کھڑا ہوا ہے. تو آج ہم آگے پڑھیں گے کہ اس ریوولٹ کے نتائج کیا نکلے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہندوستان میں جو کہ آپ نے پڑھا ہے، انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں پر بہت سے ظلم شروع کیے، مظالم شروع کیے. کوئی بھی انسان محفوظ نہیں تھا، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. تو ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف ہوئے. سب سے پہلے جو اہم چیز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپائز تھے، سپاہی تھے، سولجرز تھے، mutiny becomes a popular rebellion. Mutiny means a disobey of soldiers their officers. یعنی یہ بہت ایک اہم قدم تھا. اور جب سولجرز ہی، سپاہی ہی، جو فوج ہے، جب وہی حکومت کے خلاف ہوں تو وہاں کیا ہو سکتا ہے آپ خود جانتے ہیں. کیونکہ ملک کا جو دارمدار ہے وہ ڈیفینس پر ہوتا ہے. مئی 1857 ہندوستان میں جو بھی سپائز تھے وہ میوٹنائڈ ہو گئے ہیں مختلف جگہوں پہ. میرٹھ سے اور سپاہیوں کے ساتھ ساتھ لوگ مختلف سیکٹرز سے جمع ہو کر اس ریبیلن میں شامل ہوئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریبیلن جو ہے پاپولر ریبیلن، جس میں سپاہیوں نے حصہ لیا ہے، یہ میرٹھ سے شروع ہو کر دہلی تک پہنچا. 29 مارچ 1857 منگل پانڈے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک جوان ینگ سولجر تھا جس کو انگریز سرکار نے پھانسی دی. کیونکہ اس نے انگریز آفیسروں پر
بارکپور میں اٹیک کیا، جس میں بہت سے انگریز سپاہی مارے گئے۔ تو یہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پہلا وار تھا، جس میں برٹش کے بہت سے سپاہی مارے گئے، اور منگل پانڈے پہلا شہید تھا جس نے شہادت دی۔ اس کے بعد نائنتھ مئی 1857 انگریزوں نے 85 سپاہیوں کو نوکری سے برطرف کیا، کیونکہ انہوں نے وہ رائفل، وہ کارٹریج لینے سے انکار کیا جس پر سور یا گائے کا جو چربی ہے وہ لگی ہوتی ہے کارتوس پر، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا ہے کہ اس میں مسلمان اور ہندو دونوں سپاہی ان کے مذہب کے خلاف تھا، تو ان کو 85 سپاہیوں کو پھر 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد 10 مئی 1857 میں جب دوسرے سپاہیوں نے سنا کہ ہمارے 85 سپاہیوں کو ڈسمس کیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا، تو انہوں نے ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے اس جیل پر حملہ بول دیا جہاں یہ بند تھی۔ تو وہاں بہت سے انگریزی سپاہیوں کو مار دیا گیا، اور ان کے پاس سامان تھا، ایمونیشن تھا، اس کو کیپچر کیا گیا۔ بہت سے جگہوں پہ سپاہیوں نے آگ لگایا اور بہت سے بارکوں کو نذر آتش کیا، اور دہلی تک پہنچ گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ سپاہی دہلی پہنچ گئے تو فوج جو کہ ہاتھیوں پر سوار تھے، انہوں نے ریڈ فورٹ کو اپنی تحویل میں لیا، اور وہاں بہادر شاہ ظفر قید تھا، تو انہوں نے اس کو وہاں سے چھڑایا اور اس کو اپنا لیڈر تسلیم کیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے تمام چیفز، رولرز جو تھے اس وقت مغل کے، ان کو ایک خط لکھا جس میں بہادر شاہ ظفر نے ان کو کہا کہ آپ سب آگے آؤ، کم فارورڈ ٹو فائٹ برٹش، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت بھی بہت سے علاقوں پہ مغل حکومت کرتے تھے۔
اور جب سپاہی لوگ، چیفز، رولرز، یعنی ہندوستان کے تمام لوگ اس ریبل میں شامل ہوئے، بہادر شاہ ظفر کی خط دیکھ کر، تو کیا ہوا کہ ایسا ریبل ہندوستان میں شروع ہوا کہ جس کی انگریزوں کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، ناٹ ایکسپیکٹیشن ٹو ہیپن. ہندوستان کے کونے کونے میں انگریزوں کے خلاف ریوولٹ شروع ہوا. اب صرف میرٹھ کے یا دہلی کے ہی سپاہی ریبل میں شامل ہوئے، بلکہ ریجمنٹ آفٹر ریجمنٹ میوٹنائڈ ان دا ریبل. تمام ریاستوں کے، علاقوں کے جو سپاہی تھے، جو ریجمنٹس ہیں، یعنی اب سپاہی نہیں بلکہ ریجمنٹس آفٹر ریجمنٹس اب اس تحریک میں شامل ہوئے. ٹروپس فرام دہلی، کانپور، لکھنؤ join the rebel. People of villages, towns rose up to establish a rebellion. Local leaders, zamindars, chiefs, landlords, peasants, all kinds of people joined the rebel. ان میں جو سب سے بڑے لیڈر تھے، جن کا میں نام یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے نانا صاحب، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. ہی واز دا ایڈاپٹ سن آف باجی راؤ سیکنڈ. اس نے کانپور میں اپنا فورس جمع کیا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہوئے. اسی طرح لکھنؤ میں برجیز قدر اور آصف واجد علی شاہ، نواب واجد علی شاہ، اور اس کی ماں بیگم ممتاز محل، انہوں نے بھی اپنا فوج جمع کر کے اس ریبیلین میں ایکٹیو پارٹ شروع کیا. اس طرح اور ایک لیڈر رانی لکشمی بائی، جس کو ہم جھانسی کی رانی بھی بولتے ہیں، وہ بھی اپنی جو آرمڈ اس کی تھی سمیت ریبل میں شامل ہوئی. اور اس کے بعد انگریزوں اور ہندوستان میں جو یہ ریبلن میں جو یہ آرمڈ شامل ہوئی، بہت سی جگہوں پہ آمنا سامنا ہوا اور برٹش کو ہر ایک بیٹل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جب یہ خبر انگریزوں تک پہنچی، انگلینڈ تک پہنچی کہ ہندوستان میں ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس میں ہندوستانیوں، اب ہندوستان کا جو فورس ہے وہ ہر جگہ انگریزوں کو شکست دے رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس 6 اگست 1857 میں لیفٹیننٹ کولنل ٹٹلر نے کمانڈر ان چیف کو ایک
خط لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کمانڈر ان چیف کو کہ کیا وجہ ہے کہ برٹش فورس جو ہے ان کے اندر اب ہندوستان کے فوجیوں کا خوف ہے. تو اس خط میں جو لائٹننٹ یا لیفٹیننٹ کولونل ٹیٹر لکھتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. پھر میں یہ سینٹینس پڑھتا ہوں آپ کی خاطر کہ لیفٹیننٹ کولونل کمانڈر ان چیف کو لکھتا ہے our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. تو جب یہ خط کمانڈر ان چیف تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد انگریزوں نے برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان میں کون سے اقدام اٹھائے اور اس ریوولٹ کو انہوں نے کس طرح کمزور کیا اور بعد میں انہوں نے کس طرح پھر ہندوستانیوں کا دل جیتا، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. تو آج اتنا ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی میں نے اب تک آپ کو اس سبق کے بارے میں پڑھایا آپ نے اچھی طرح اس کو ذہن نشین کیا، اور انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. وسلام.